رہبر کہتے ہیں کہ مرد مومن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب بصیرت ہوتا ہے. وہ چیزوں کو صرف ظاہر تک نہیں دیکھتا, چیزوں کے اینڈ تک جاتا ہے. اور یہ جو ماڈرن سلیوری کا زمانہ ہے, جسے ہم ماڈرن غلامی کہتے ہیں, آج ذہنوں کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ غلام بنا دیا گیا ہے. اور اگر آج کوئی انسان کہے کہ نہیں میں اس غلامی سے نکلنا چاہتا ہوں, تو اسے گولی مار دی جاتی ہے. آج جتنے عرب ملک ہیں غلامی میں ہیں تو ایکسیپٹیبل ہیں. آپ لہجہ دیکھیں نا کہ آخری زمانے میں, امام کے زمانے میں دجال کا لہجہ یہی ہوگا, میری مانو, نہیں مانو گے تو تمہارے رزق کو بند کر دوں گا, نہیں مانو گے تمہارے بچوں کی جان کو لے لوں گا. تو پرسوں آپ ٹرمپ صاحب کی تقریر سنیں کہ جس میں یورپ کا کنٹری ہے اسپین, جس نے منع کیا کہ جناب ہم اس میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے اور ہم اپنے اڈے ایئر بیسز آپ کو نہیں دیں گے. تو ان کا لہجہ یہ تھا کہ جناب اگر ہم آپ کے ایئر بیسز یوز کرنا بھی چاہتے تو ہمیں آپ کے پوچھنے کی ضرورت تھی بھی نہیں, ہم اسے یوز کرتے, اور آپ ہوتے کون ہیں ہمیں منع کرنے والے. تو وہ جتنے مسلمان ملک ہیں کسی کے اندر یہ ضرورت نہیں کہ نو بولے, اور جو حکمران, جو وزرائے اعظم, جو آج کا دجال خود کو خدا سمجھ رہا ہے, اگر اس کو نو بول دیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کا مقدر یا جیلوں میں ہوتا ہے یا لیبی کی طرح قذافی جیسا مقدر ہوتا ہے. صدام جب تک ہاں میں ہاں ملا رہا تھا تو ایکسیپٹیبل تھا, اور جس دن اس نے بھی نہ بولی تو اس کا مقدر آپ دیکھتے ہیں کیا بن, یہ عبرت بناتے ہیں, عبرت بناتے ہیں کہ دیکھو اس نے نہ کہا تھا, ہم نے اسے کیا کر دیا؟ مقام عبرت بنا دیا. ایران مقام عبرت ہے کہ دیکھو اگر ہمارے سامنے اس طرح ریزسٹ کرو گے تو ہم تمہارا حال وہی کریں گے جو ہم ایرانیوں کا کر رہے ہیں. کربلا مقام عبرت تھا. یزید نے کہا اگر میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, کبھی آپ سوچو نا کہ امام حسین دشمن تھے یزید کے, تو دشمن کو مار دینے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نا, کہ جناب فرزند رسول تھے, دشمن تھے, بیعت نہیں کر رہے تھے, ہم نے سر قلم کر دیا عبداللہ حسین کا, ہم نے 18 سال کے بچے کا سر قلم کر دیا, یہاں تک ہم نے 6 مہینے کے بچے کا کیا کر دیا؟ سر قلم کر دیا. لیکن مولا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ نہیں بدن پہ کیا دوڑاؤ؟ گھوڑے دوڑا نہیں, سروں کو نو کے نیزہ پہ رکھو, پورے کوفے کے بازار میں گھماؤ, تاکہ ایک ایک کوفی بچے کے لیے کیا بن جائے؟ عبرت بن جائے. اگر ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو ہم یہ تمہارا حل کریں گے. لیکن خدا کہتا ہے کہ ان دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا وہی ہو سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو. کبھی کبھی آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ابھی ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, تو یہ غیبی مدد حالانکہ ہو رہی ہے, لیکن آپ کے ذہن میں ظاہر ظہور غیبی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھو کبھی کبھی زمانہ جب نفاق کا ہوتا ہے نا, ابھی زمانہ تھوڑا جنگ صفین والا زمانہ ہے, تو جب نفاق کا زمانہ ہوتا ہے تو اس میں خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ رائٹ پہ اور رانگ پہ کون کھڑا ہے. جنگ صفین میں یہی دکھایا جا رہا تھا نا, مولا کے ساتھ لشکر کتنا بڑا تھا, لیکن جب نو کے نیزہ پہ قرآن گیا تو خالص لوگ بہت کم بچے, صاحبان بصیرت بہت کم بچے. امام نے فرمایا امیر شام نعرہ تو حق کا لگا رہا ہے لیکن نیت کیا ہے؟ باطل کی ہے. اب نعروں کو دیکھ کے کون گمراہ ہو جاتا ہے اور صاحب بصیرت کون بن جاتا ہے؟ آج شیعہ آپ کو بہت ملیں گے, رائٹ ونگ کے شیعہ, لیفٹ ونگ کے شیعہ, کچھ ایسے بدبخت شیعہ بھی ہیں جو شاہد علماء کی شہادتوں پہ خوش بھی ہو رہے ہیں, کچھ ایسے شیعہ جو خود کو شیعہ بھی بولتے ہیں, مراجع کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. جب حالات ایسے بنتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ خط پہ اور لائن پہ کون کھڑا ہے اور لائن سے اترا ہوا کون ہے. آخری زمانہ امتحانات کا زمانہ ہے. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, آخری زمانے میں جس طرح آپ آٹے کو چھانی میں ڈال کے چائے جب بناتے ہو اس کو چھانی میں چھانتے ہو نا, یہ چھنی کا زمانہ ہے. خدا چھانتا ہے کہ جو بیکار اور فضول لوگ ہیں وہ نکل جائیں اور خالص کیا جائیں, اوپر باقی رہ جائیں. آخری زمانہ مطلب لوگوں کو خالص کرنے کا زمانہ ہے. آج ایک ارب مسلمان ہے, کون سا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ کتنا پروپیگنڈا شیعت کے خلاف کیا گیا. آپ کی سوچ ہے کہ ان کی شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے, پتہ نہیں اپنے نیاز میں زوجنا کا الیاذ باللہ فضلہ ملا دیتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب کوئی ان کے علم کے نیچے سے گزرو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, ان کے ہاتھ کا کھانا نجس ہے. ایک دنیا تھی, ایک عالم تھا, لوگوں کی سوچ تھی, پڑھے لکھے لوگ, بیچلر نہیں ماسٹر کیے ہوئے لوگ, پی ایچ ڈی پاس لوگ, بڑی بڑی داڑیاں رکھے ہوئے, لیکن یہی عقیدہ ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیے گئے تھے شیعہ سے ہوتے ہیں. ہاں دن بدن زمانہ بڑھا, سوشل میڈیا کا زمانہ آیا, لوگوں نے چیزیں دیکھی. فیک مولوی جو اسلام کے نعرے لگاتے تھے, جو جہاد کے نعرے لگاتے تھے, آپ نے داعش سے بڑی کوئی فورس دیکھی جن کے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو کبھی کہیں ہم خراسانی لشکر ہیں, کبھی کہیں ہم آخر زمان حضرت مہدی کا لشکر ہیں, مسلمانوں کے گلے کاٹے ہیں, جارڈن کے پائلٹ کو زندہ جلاتے ہیں, ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلے انہوں نے دبائے اور ان کی سانسیں نکالی, 4 سال کی بچیوں کے گلے کاٹے کہ ہم اسلام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. یہی سیریا میں آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ حق پر ہیں, اہل سنت ان کے پیچھے تھے, بیک کرتے تھے. وہ پاکستان سے, افغانستان سے بڑی تعداد میں لوگ جہاد کے نام سے ان کے پیچھے لگے, اور آج انہیں لوگوں نے حکومت ملی تو ان کا سرغنہ سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ ٹرمپ صاحب کے پاس بیعت کرنے کے لیے گیا. یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی مسلم کاٹنے پر آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے, لیکن وہیں پہ 60,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے. یہ کہاں مر گئے؟ سارے داعش والے, جبہت النصرہ والے, اسلام کے نعرے لگانے والے, افغانستان میں اللہ کا جھنڈا بلند کرنے والے. ایک بیان آپ سنتے ہیں ان کا, لیکن وہیں برادر مسلم سے جنگ ہو تو یہ پیش ہوتے ہیں, مسلمان کا گلا کاٹنا ہو تو آگے ہوتے ہیں, لیکن کفر کے مقابلے میں, یہود کے مقابلے میں, صہیون کے مقابلے میں یہ خاموش رہتے ہیں. اور وہیں پہ جس شیعہ کو کافر بولا گیا, جس کو نجس بولا گیا, جس کو رافضی بولا گیا, اور مسلمانوں کے بچوں کی مدد کے لیے اگر کوئی نکلا تو وہی علی بن ابی طالب کا ماننے والا باہر نکلا. یہ جنگ حق و باطل ہے. یہاں حقیقی سردار, یہاں حقیقی شہید, یہاں حقیقی مسلم, یہاں اسلام ناب محمد, وہ خالص اسلام تجھے کہاں سے ملے گا وہ بتایا جاتا ہے.
کل بھی کہا کہ علی الحق والحق مع علی. ایک امتی ایک مسلمان حق کسے سمجھتا ہے؟ رسول خدا کے رائٹ میں کچھ لوگ ہیں, رسول خدا کے لیفٹ میں کچھ ہیں. رسول خدا نے شادیاں کی ہوئی ہیں, رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں, جنگوں میں رسول کے ساتھ ہیں, وہ اچانک رسول خدا دنیا سے چلے جاتے ہیں. رسول دنیا سے گئے, یہ رسول کے رائٹ لیفٹ میں جو بڑی بڑی شخصیات تھی آپس میں لڑ پڑے, فائٹنگ وچ ایچ ادر. اب یہ بیچارہ مسلمان مکے والا مدینے والا یہ تو سلام کرتا تھا, احترام کرتا تھا, یہ بھی نبی کا صحابی, یہ بھی نبی کا صحابی, یہ کون؟ یہ رسول خدا کے ازواج مطہرات, یہ تو سب کا احترام کرتے ہیں. اب دیکھا دو بڑے آپس میں لڑ پڑے, یہ بیچارہ کیا کرے؟ یہ کہے اگر میں اس کا ساتھ دیتا ہوں تو یہ بھی رسول خدا کا ساتھی ہے, اور وہ فلاں ساتھی سے لڑ رہا ہے تو اب اس کا ساتھ دوں, اس کا ساتھ دوں. کسی نے کہا دونوں کا ساتھ نہیں تو گھر بیٹھ جاؤ. کسی نے کہا نہیں فلاں حق پر ہے تو اس کے ساتھ چلا گیا, کسی نے کہا فلاں حق پر ہے اس کے ساتھ چلا گیا. یعنی 1400 سال کے بعد یہ سینیریو دیکھنا بڑا آسان ہے. لیکن رسول خدا کے زمانے میں آپ یہ دیکھو, ایک طرف رسول خدا کی زوجہ جس کے لیے قرآن میں آیت ہے یہ مومنوں کی مائیں, دوسری طرف آپ دیکھیں رسول خدا کا داماد جس کے لیے باب مدینۃ العلم کہیں, جس کی فضائل میں اتنی آیتیں حدیثیں پڑھیں, جس کو امت خلیفہ بنائے, اور اسی کے مقابلے میں نبی کی زوجہ. یہ گھر کی لڑائی ہوئی نا, تو عام سا مسلمان تو پریشان ہو جائے گا میں کس کا ساتھ دوں, کہ نبی کی زوجہ سے کیسے لڑوں, علماء الحفیظ. دوسری طرف کہے خلیفۃ المسلمین سے کیسے لڑوں, علماء الحفیظ. یہاں بھی حدیث رسول کی ہیں, وہاں احترام کی بات ہے. امت کرے تو کیا کرے, مسلم کنفیوژن کا شکار رہا رسول کے بعد. لیکن رسول کا کام تھا, اگر امت کو کنفیوژن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو الیاذ باللہ قصور کس کا ہے؟ رسول کا ہے. اگر خدا ہمیں صحیح راستہ نہیں دے رہا اور ہمیں کنفیوژن میں خدا چھوڑ رہا ہے تو پھر قصور ہمارا نہیں ہے. پروردگار عالم تو نے ہمیں چراغ نہیں دکھایا, تو نے ہمیں راہ نہیں دکھائی, لیکن خدا ایک خط کھینچ رہا ہے, رسول ایک لائن بنا رہے ہیں. وہ لائن یہ تھی کہ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھنا یہ امت کے بنائے ہوئے اور تمہارے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے حق کہاں جا رہے ہیں, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. یہ لائن تھی. آج مسلمانوں کو دیکھنا ہے کہ حق کہاں کھڑا ہے. آج حق اہل بیت کے آنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے, آج حق علی والوں کے ساتھ کھڑا ہے. دنیا کے سارے رہبر جھوٹے جو ڈالروں پہ بکیں اور درہموں پہ بکیں, لیکن آج دیکھو کون ہے جو راہ حق میں اپنے سر کی قربانی بھی دے اور اپنی قوم کی قربانی بھی دے. تو خدا نے ہمیشہ حق اس آئیڈیالوجی کے ساتھ رکھا جس کا تعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. رہی بات ہماری جو ہم امام زمانہ کا نام لیتے ہیں, چھٹے امام کی ایک سخت حدیث ہے. ایک سید بزرگوار عراق کا ایک شہر تھا, وہاں پہ ممبر پہ گئے اور لوگوں کو کہا مولا کہ ظہور کی دعا کرو, ظلم بڑھ چکا ہے. تو مسجد کے لوگوں نے مولانا سے بحث کر دی کہ مولانا ہم ڈیلی دعائیں کر رہے ہیں, مجلس میں, زیارت میں, مصائب میں, کہ مولا کا ظہور ہو جائے, ہوتا ہی نہیں. تو قبلہ نے کہا کہ بھائی چھٹے امام کی حدیث ہے, جب لوگ زیادہ اعتراض کریں نا کہ امام کیوں نہیں آتے, تو ان کو یہ بولنا تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے مولا کا ظہور نہیں ہوتا. دیکھو ظہور دو طرح کے, ایک ظہور عام ہے, ایک ظہور خاص ہے. اگر میں اتنا نیک ہوں تو ظہور خاص تو ہونا چاہیے نا, مولا مجھے تو زیارت کرا دیں خواب میں, بیداری میں. ایک ظہور عام ہے, جب آئیں گے سب دیکھیں گے. مجھ سے کئی ایسے نوجوان ملے ہیں جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے. تو قبلہ نے کہا مولا کا یہ فرمان ہے تمہارے عمل کی وجہ سے. بعض مومن جذباتی ہوتے ہیں. مؤذن بیٹھا تھا, وہ کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہو, نظر ہم کریں, نیاز ہم کریں, گریا ہم کریں, ماتم ہم کریں, نمازیں ہم پڑھیں, نیکیاں ہم کریں, اور آپ ہمیں یہ امام زمانہ ہماری وجہ سے نہیں آتے. کوئی مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کیسی تبلیغ کر رہے ہو آپ, یہ ہماری وجہ سے بولا نہیں آتے, آپ ہمارے قصیدے پڑھو. مولانا نے مجھ پہ کیوں غصہ کرے, چھٹے امام کی روایت پڑھ رہا ہوں. کہ نہیں بس ہم دوسرا مولوی ڈھونڈیں گے, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جھگڑا ہو گیا مسجد میں, انہوں نے مولانا کو ممبر سے اتارا اور مسجد مؤذن نے مصلی اٹھایا, مولانا کے سینے پہ دے مارا, کہ چلے جاؤ گھر, نکل جاؤ مسجد سے. مولانا چلے گئے. کہتے رات کو گھر گیا, بڑا رویا کہ امام زمانہ یہ بے احترامی اور بدتمیزی کی ہے لوگوں نے میرے ساتھ. صبح کی نماز پڑھی, صبح کی نماز کے بعد میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, وہی مؤذن دروازے پہ کھڑا ہے, رو رہا ہے, قبلہ معاف کر دو, غلطی ہو گئی, آپ صحیح کہہ رہے تھے, امام نہیں آتے تو ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے. کہہ رہا میں نے مؤذن کو پکڑا, گھر میں بٹھایا, کیا ہوا, روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے تھے. کہ کیا ہوا ہے, کہ آپ سے بدتمیزی کی, رات کو گھر گیا, خواب کے عالم میں خواب دیکھا, یا خواب دیکھا, خواب دیکھتا ہوں امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے. گلی گلی, کوچا کوچا خوشیاں منائی جا رہی ہیں, حضرت زہرا آ گئے, حضرت حجت کا ظہور ہو گیا. کہتا ایک بھیڑ ہے جو امام سے ملنے کے لیے جا رہی ہے, میں بھی خوشی خوشی گھر سے نکلا تاکہ امام زمانہ سے جا کے ملاقات کروں. کہتا بڑی مدت کے بعد, بھیڑ کے بعد ایک مصافحہ, ہاتھ ملانا امام زمانہ سے نصیب ہوا. ہر مومن کہہ رہا تھا مولا آپ میں فلاں علاقے سے آئے ہوں, آپ میرے گھر کب آئیں گے, مولا میں آپ کی دعوت کروں گا. میں نے بھی کہا مولا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں, آپ کب آئیں گے. امام فرمایا مؤذن انتظار کرنا, تیرے گھر ضرور آئیں گے. کہتا خواب میں دیکھتا ہوں, میں واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ کے گیا. اتنے میں دیکھ رہا ہوں خواب کے عالم میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوں, میرے گھر کے دروازہ کٹکتا ہے. اٹھتا ہوں, دروازہ کھولتا ہوں, اور عجب امام زمانہ میرے دروازے پر ہے. میں نے کہا مولا میرے گھر میں کہاں, تم نے دعوت دی تھی اور ہم نے قبول کیا, آج تیرے گھر آئے. جلدی جلدی سے مولا بولا بغیر بتایا آپ آئے, بیوی گھر نہیں, بچے گھر میں نہیں ہے, بس آپ بیٹھے ہیں, میں بھی بندوبست کرتا ہوں. مولا چلے, کہا تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. کہتا جلدی جلدی گھر کے صحن میں امام کے لیے کرسی لگائی, مولا بیٹھے اور میں بیٹھا. میں نے کہا بس مولا ابھی خاتون خانہ بھی آنے والی ہیں, بچے بھی آنے والے ہیں, بڑی خوشی ہوگی کہ امام ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں. کہ مولا تھوڑی دیر بیٹھے. ایک مرتبہ میرے گھر کو دیکھنے لگے, کبھی دیواروں کو دیکھا, گھر کے سامان کو دیکھا. کہ مؤذن تیری سیلری کتنی ہے, تیری تنخواہ کتنی ہے. میں نے کہا مولا تھوڑی سی ہے میری تنخواہ. امام فرمایا اتنی سی تنخواہ میں تم اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا. دا اکاؤنٹیبلٹی آف امام زمانہ, سب سے زیادہ اپنے لوگ پریشان ہوں گے تو مولا اکاؤنٹیبلٹی کرنے پر آئیں گے. علی لوگوں سے برداشت کیوں نہیں ہوتے تھے, وہ علی جو نمازی, وہ علی جو علم دے, وہ علی جو یتیم پرور, وہ علی جو شجاع.
इस अली से तो मोहब्बत करनी चाहिए ना। उम्मत तशना है कि अली को मारे। तलहा जुबैर जंगे खड़ी कर देते अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में। जब खलीफा नहीं बन रहे, जबरदस्ती अली खलीफा बनो। मौला ने कहा अली तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरी अदालत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। जब बात करने के लिए आए तो अमीरुल मोमिनीन एक दिया जलाते हैं, दूसरा दिया, एक बुझाते हैं, दूसरा जलाते हैं। ये बैतुल माल के पैसों का है और ये मेरे जाती पैसों का है। सरकारी बात करनी है तो ये जलाऊं, आपस की बात है तो ये जलाऊं। ये मौला सिग्नल दे रहे थे कि तुम अली से बात कर रहे हो, अली को खरीद नहीं सकते। ये खरीदने वाली चीज नहीं है कि तुम अमीरुल मोमिनीन को ओहदे दे के, लालचें दे के और ये कहो कि अली हमने आपको खलीफा बनाया था, लिहाजा फला की हुक्मरानी, फला का अमीर आप मुझे बना दें, बसरे में मुझे भेज दें, फला शहर में मुझे भेज दें। इमाम ज़माना ने मेरे घर को देखा, तो मुअज्जिन तनख्वाह कम है, इतना घर तूने कैसे बनाया? अब इमाम से बंदा क्या झूठ बोले? तो पता भी हो सामने वाला आलिमुल गैब है, इल्म जानता है। तो मैंने कहा मौला आपसे क्या बोलूं, इधर उधर से करके हमने बना लिया। तो इमाम ने कहा जो हराम की कमाई से बनाया है फौरन माल निकालो और अल्लाह की राह में खर्च करो। मोमिन कजी मौला आपका ज़हूर हो गया, जान आप पे कुर्बान। मौला कहे तो पूरा घर दे दूं। इमाम ने कहा शुक्रिया मुअज्जिन, इमाम की इताअत है तेरे अंदर। जी मौला दे दूंगा। इतने में थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी घर में आई। इमाम को देखा, उस खातून, इमाम को सलाम किया। इमाम ने उस खातून को देखा, कहा मुअज्जिन कौन है? कहा मौला बीवी है मेरी। इमाम ने कहा हुक्म दे रहा हूं अपनी बीवी को तलाक दे। परेशान हो गया, मौला मेरी बच्चों की माँ है, अच्छी बीवी थी मेरे लिए, खिदमतगुजार थी मेरे लिए, मैं कभी इससे नाराज नहीं रहा। मौला इसे तलाक क्यों दूं? मैं हुक्म दे रहा हूं तलाक दे। मौला रीजन तो बताएं, तलाक क्यों दूं? इमाम ने फरमाया क्योंकि ये तेरी रज़ाई बहन है। क्या मतलब मौला? जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ का दूध खुश हो चुका था, हम साए में खातून थी, तुमने उसका दूध पिया था, बाद में घर वाले अलग हो गए, ये उसी की बेटी है। बड़े हुए तुम दोनों को पता नहीं था, तुमने शादी कर दी। जब तक इल्म नहीं था तो निकाह जायज था। हाँ बच्चे भी तेरे हलाली हैं क्योंकि इल्म नहीं था। अब मैं बता रहा हूँ इल्म आ गया। कई ऐसे मसाइल हैं जिसमें इल्म नहीं होता, कई ऐसे मसाइल हैं जिसमें महाराज एहतियात का फतवा देते, इमाम तो एहतियात तो नहीं बोलेंगे ना, डायरेक्ट बोलेंगे हलाल है या हराम है। अब मैं कह रहा हूँ तलाक दे। मैंने कहा ठीक है मौला, बीवी को भी तलाक दी। इतने में मेरे 19-20 साल का बेटा घर में दाखिल हुआ। इमाम ने कहा मुअज्जिन ये है तेरी औलाद? कहा जी मौला। कहा तुझे पता कहाँ से आ रहा है? कहा नहीं मौला। कहा अभी अभी फ़िल हराम करके तेरे घर में आया है, ऐसा गुनाह करके आया है जिसमें इस्लाम सजाए मौत सुनाता है। इमाम ने बताया तेरा बेटा ये गुनाह करके आया है, लिहाजा मैं इस पे हद शरई जारी करूंगा। ये मुअज्जिन कहता है इमाम ने कहा घर तो दे दिया, बीवी को तलाक तो दे दी, लेकिन जब ये कहा कि तेरे बेटे को सजा दूंगा, बेटे तो सबको प्यारे होते हैं। एक मरतबा जज्बात में आया, खून मेरी आंखों में चढ़ाया, खड़ा हो गया और इमाम के साथ बेहतरामी की। मैंने कहा कभी कहते हो घर का सामान दो, कभी कहते हो बीवी को तलाक दो, अभी कह रहे हैं बेटे को सजा देंगे। कहता मैंने बेहतरामी की। मैंने कहा इमाम तो दूर, आप तो मुझे सैयद भी नहीं लगते। कहा ये कहना था। इमाम ज़माना खड़े होकर आंखों में आंसू जारी थे। फरमाया मुअज्जिन ये ख्वाब है, इम्तिहान है। जब तू अपने मौला पर अपना बेटा कुर्बान नहीं कर सकता तो ये न कहा करो कि इमाम ज़माना का ज़हूर क्यों नहीं होता। आज एक जवान बाल कुर्बान न कर सके, आज कोई खातून थोड़ी सी चादर सर पे न रख सके, आज कोई मोमिन अपना थोड़ा सा माल इमाम ज़माना की राह में खर्च न कर सके, आज कोई मोमिन आधा घंटा दीन को न दे सके। फरमाया ये दीन प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ नारों का दीन नहीं है। जिन्होंने मेहनतें की, जिन्होंने जहमतें की, तो कोई बहरुल उलूम बना, कोई खुमैनी बना, कोई मरकशी नजफी बना, कोई वक्त का बहजत बना। तो फरमाया जब तक प्रैक्टिकली इमाम ज़माना की इताअत हमारे वजूद में नहीं आती तब तक ये वजूद हमें बाइसे खैर व बरकत नजर नहीं आएगा। खैर अगर चाहिए तो फरमाया ईमान रासिख वजूद में होना चाहिए।